شادی کو کم خرچ والی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ حتی الامکان فضولیات سے بچتے ہوئے، فضول کاموں سے بچتے ہوئے، سادے طریقے سے شادی کے جو مختصر سے اخراجات ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے، کہ بیٹی کی شادی ہے تو اس کے لیے تھوڑے سے کپڑے جہیز، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو سونا چاندی وغیرہ بھی اس کو دیا جائے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن جو فضول رسم ہے، جیسے ہلدی کی رسم میں اب ہر ایک کو جو ہے وہ پیلے کلر کا، ہلدی کلر کا جو ہے کپڑا، اس طرح کے کلر کا کپڑا پہننا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، فضول خرچی، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اس کے موقع پر جو ہے وہ کیک وغیرہ کی پارٹی رکھنا اور اس کے اندر جو ہے سبوں کو جمع کرنا، اور پھر اس کے اندر طرح طرح کی خرافات جیسے انڈا پھوڑنا، کلر اڑانا وغیرہ، یہ فضول چیزیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے موقع پر جو ہے وہ مائک وغیرہ کی سسٹم بھی لگاتے ہیں، پھر گانے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فضولیات ہیں، ان کو اگر بچا کر کے اتنا ہی روپیہ اس بچی کے جہیز میں لگایا جاتا، یا اتنا ہی روپیہ اس کی تعلیم پر لگایا جاتا، یا اتنا ہی روپیہ جو ہے کسی نیک کام پر، اسی شادی خانہ آبادی کے موقع پر کسی چلنے والے مدرسے کے اندر بچوں کو کتابیں دلا دی جاتی کہ شادی خانہ آبادی کے موقع پر جو ہے یہ کتابیں، فضول رسم کو بچاتے ہوئے ہم نے بچا کر کے یہ اعلان کر کے ہوئے کہ ہم نے یہ رسم ادا نہیں کی اور اس کا پیسہ جو ہے اس نیک کام میں، اس مسجد کے اندر، اس مدرسے کے اندر دیا ہے، تو اس کی برکتیں بھی ملے گی اور فضول کام سے بچنے کا قیامت کے دن جو ہے ثواب بھی ملے گا، اور فضولیات سے میں جو پیسہ خرچ کرنے سے جو گناہ ہونا تھا اس گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ فضولیات سے بچتے ہوئے شادی کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جہیز کے جو معاملات ہیں، تو جہیز کے معاملات میں ہم بہت اور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ چیزیں جو کبھی کام نہیں آنی کی، برسہ برس تک پڑی رہتی ہے، بلکہ ماں کے جہیز میں اگر غور کریں تو کئی چیزیں ایسی ہوگی جو آج تک پڑی ہوئی ہے، کوئی استعمال میں نہیں آئی۔ تو ایسی چیزیں خریدنا اور ان میں روپیہ ڈالنا، یہ جو ہے فضول خرچی ہے، کوئی جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کے تعلق سے ہمیں پتا ہے کہ اس کی ضرورت پڑے گی بھی تو بھی کم پڑنے کی ہے، اور پڑھنے کے اوپر اتنی شدید ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اب جو ہے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ شادی کر رہے ہوتے ہیں یا جماعت خانہ کھولوا رہے ہوتے ہیں، اتنے کٹورے، اتنے تھالے، اتنے یہ ساری چیزیں جو ہے دینا ضروری سمجھتے ہوتے ہیں، دکھاوے کے طور پہ کہ رکھنا ہی پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہے شادی کو مشکل بنانا، کہ اگر کوئی غریب ہوگا تو پھر یہ کیا کرے گا بیچارہ، کہاں سے لائے گا؟ وہ شرما شرمی کے اندر، سماج کے اندر اپنی ناک رکھنے کے لیے جو ہے، اپنے نام کو رکھنے کے لیے وہ مانگ کر کے یا کہیں سے جو ہے لے کر کے دکھاوے کے لیے وہ بیچارہ لا کر کے رکھے گا۔ تو اگر امیر لوگ ہی اس چیز کو ہٹا دیں اور مال دینے کے معاملے میں جو ضروریات زندگی ہے کہ اس کے بغیر جو ہے گھر کا گزارا نہیں ہوتا ہے، وہی چیزیں دے، اعلیٰ کوالٹی کی دے دے، اچھی کوالٹی کی دے دے۔ کیا ضروری ہے کہ ایک کھٹاڑا ہی بھر کر کے دیں، آدھا کھٹاڑا ایک رکشہ ہی دے، لیکن ایسا دے کہ جو برسوں تک کام آئے ان کو، وہ جو ہے ٹوٹے نہیں، پھوٹے نہیں۔ تو اس سے وہ چیزیں بھی مضبوط ہوگی، ان کے کام میں آئے گی، اور فضولیات پڑے رہنے سے جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ اب اس کا دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہم بچی کو دے دیتے ہیں کہ جو کبھی کام نہیں آتی ہے اور پڑی رہتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دلہا کا پکش جو ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے، وہ کبھی غربت والا نکلتا ہے، غریبی والا جو ہے ماحول ہوتا ہے وہاں پہ۔ اب یہ جہیز اس کے پاس، بیٹی کے پاس ہونے کی وجہ سے وہ تو صاحب نصاب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتی ہے، صدقۃ الفطر اس پہ واجب ہوتا ہے، قربانی اس پہ واجب ہوتی ہے۔ دولہا بیچارہ غریب ہوتا ہے، وہ بمشکل گھر چلا پا رہا ہوتا ہے، اور یہ بچی جس کو ہم نے بہت سارا جہیز دیا تھا، وہ جہیز کی وجہ سے اپنے فرائض ادا کرنے کے اندر کوتاہی ادا کرتی ہے، نہ صدقۃ الفطر ادا کرتی ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتی ہے، نہ جو ہے قربانی ادا کرتی ہے۔ اب بتاؤ، ہم نے جہیز دیا تھا کہ اس کو کام آئے، اور یہی جہیز اس کی آخرت برباد کر رہا ہے۔ تو یہ شادی کو مشکل بنانا ہوا ہے۔ ضرورت بھر چیزیں دے، اچھی کوالٹی کی دے، تاکہ اس کے کام بھی آئے اور شادی مشکل ہونے سے بھی بچ جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی جو ہے وہ غربت کا سامنا کرے تو جو ہے اس کے فرائض اور واجبات اس کے اندر مال کی وجہ سے کوئی کوتاہی نہ لازم آئے۔ تو یہ ہے جو ہے شادی کو آسان بنانے کا مطلب۔